الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب نصاب الصرف، جو علم صرف کی ایک اہم اور بنیادی بہترین کتاب ہے، اسے آج ہم شروع کریں گے اور اس کے جو ضروری باتیں ہیں آج ہم انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1، ابتدائی باتیں۔ یہاں پہ کچھ ابتدائی باتیں بیان کریں گے جو علم صرف سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق علم صرف سے ہے۔ سب سے پہلے تو علم صرف کی تعریف کریں گے، پھر اس کا موضوع کیا ہے، علم صرف میں کس سے بحث کی جاتی ہے وہ بتائیں گے، علم صرف کی غرض و حاجت کیا ہے، علم صرف کو کیوں سیکھا جاتا ہے وہ بتائیں گے، اور اسے صرف کیوں کہا جاتا ہے، کوئی دوسرا نام اس کا کیوں نہیں ہے، اسے صرف ہی کیوں کہا جاتا ہے اسے بتلائیں گے۔ ابتدائی باتیں، علم صرف کی تعریف فرما رہے ہیں، ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس علم کو، ایسے اصول و قوانین کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ جس علم کے ذریعے سے ایک کلمے سے دوسرے کلمے ہم بنا سکیں اور اس میں تبدیلی کر سکیں اسے کہیں گے علم صرف۔ موضوع، علم صرف کا موضوع کیا ہے، اس میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے بتا رہے ہیں۔ علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کے مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ حروف و حرکات و سکنات کے مخصوص ترتیب دینے سے، کچھ حروف کو اور حرکات اور سکنات کو مخصوص طریقے سے، ایک خاص طریقے سے ترتیب دینے سے جو شکل حاصل ہوتی ہے اسے صیغہ کہا جاتا ہے۔ بتلا رہے ہیں کہ علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ غرض و غایت، علم صرف کا فائدہ کیا ہے، علم صرف کی غرض کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ ہم جب صیغہ بنائیں اور اس میں تبدیلی کریں تو کہیں ہم غلطی میں واقع نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے غلطی شرجت نہ ہو جائے۔ غلطی سے بچنے کے لیے علم صرف کو سیکھا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ، علم صرف کو صرف کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تسمیہ یعنی نام رکھنا، نام رکھنے کی وجہ تسمیہ۔ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں کیونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اور کیونکہ اس علم میں ایک صیغے کو پھیر کر کے اس کے مختلف صورت بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، کس طرح مختلف صورت بنا سکتے ہیں وہ طریقے یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہاں پھیرنا پایا گیا اسی وجہ سے اسے صرف کہا جاتا ہے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، علم صرف کی تعریف بیان کیجیے۔ علم صرف کی تعریف پہلے جو اوپر دیا گیا ہے آپ پہلے اسے یاد کر لینا ہے آپ کو، پھر اس کے بعد اپنی کاپی میں بغیر دیکھے لکھنا ہے۔ علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2،
علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت بیان کیجیے۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم صرف کی غرض و غایت یہ ہے کہ صیغے کو بنانے اور اس میں تبدیلی کرتے وقت ہم غلطی سے بچ جائیں، غلطی سے بچنا یہ غرض و غایت ہے۔ سوال نمبر 3، علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اور اس علم میں کیونکہ ایک صیغے کو پھیر کر، ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بیان کرنے کے، بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، کس طرح اس کی مختلف صورتیں ہم بنا سکتے ہیں، یہ طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو خوب عام کریں، خوب پھیلائیں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، اور دوسروں کو علم دین سکھانے کی نیت سے اسے خوب عام کریں۔